السلام علیکم. ہم ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں. بے شک اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر سکتا ہے اگر ہم اس گناہ کی سچے دل سے توبہ کر لیں اور اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جائیں تو اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر سکتا ہے. لیکن جب یہ اختیار ہم انسانوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سپیریئر کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں اور جو ہم سے معافی مانگتا ہے اس سے چھوٹا کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہم اس کی معافی کو، اس کے گناہ کو، اس کے غلطی کو لوگوں کے بیچ میں چرچا کرنے لگ جاتے ہیں. ذرا سوچئے، اگر اس کے دل کو ہمارے اس ایک ایکٹ سے ٹھیس پہنچ جائے تو کیا ہم اللہ کی نظر میں اس سے بڑے گنہگار نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے ڈیپ تھاٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں. مجھے پتا ہے کچھ لوگ ہمارے دل کو اتنا ٹھیس پہنچا جاتے ہیں کہ انہیں معاف کرنا اور اس تکلیف سے باہر آنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہم کیا کریں؟ ہمیں اللہ کے قریب جانا چاہیے، صبر کا دامن پکڑنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس تکلیف سے باہر نکال دے اور جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اسے اللہ کی راہ میں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اللہ سے بڑا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا اور ہمارے زندگی کے لیے اللہ بہتر سے بہتر فیصلہ کرتا ہے. ہمیں forgiveness کو پرائرٹی بنانی ہوگی. ذرا سوچئے، اگر اللہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے منہ موڑ لیں، ہم سے نفرت کرنے لگ جائیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون ہمیں ہدایت دے گا؟ کون ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ تو یہ سوچ کر ہمیں بھی اپنا دل صاف کر دینا چاہیے. اگر ہم کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت پالنے لگیں گے تو اس کا سیدھا فائدہ شیطان کو ہوگا. وہ ہمیں گناہ کے راستے بھیجے گا، ہم سے گناہ کروائے گا اور ہمیں اللہ کی نظر میں گرا دے گا. تو ہم شیطان کو خود پہ حاوی کیوں ہونے دیں؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو معاف کرنے سے ہم چھوٹے نہیں ہوتے بلکہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جس طرح صدقے کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اسی طرح کسی کو معاف کرنے سے اللہ ہماری عزت کو بڑھاتا ہے. Allah says in Quran, you should forgive. Don't you want Allah should forgive you? Allah is most forgiving and of merciful. So dear brothers and sisters, repent evil with the good, and he who is your enemy will become your dearest friend. Jazakallah khair.